أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمین جزاک اللہ۔ میں درخواست کروں گا میاں راشد اقبال پریزیڈنٹ ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پرچے میں کشائی کریں گے۔ سب ممبران سے درخواست ہے کہ اس ملک کی سلامتی، یہاں بسنے والے لوگوں کی سلامتی، اس ملک کی معاشی ترقی، اس ملک کے عوام کے لیے دعا فرما لیجیے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں چیمبر آف کامرس ملتان، جہاں پہ آج پرچم کشائی کی تقریب ہے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے، جس میں تمام شرکا موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں آج آپ کے کیا جذبات ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ملتان کی ایک سیاسی سماجی شخصیت شاہد صاحب موجود ہیں۔ یہ آپ کو 14 اگست پر قوم کو پیغام دیں۔ میں پوری قوم کو اس جشن آزادی پہ مبارکباد دیتا ہوں اور پوری قوم سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ اس جشن آزادی پہ یہ عہد کریں کہ ہر آدمی، ہر انسان، ہر بچہ، ہر اس قوم کا فرد ایک ایک پودا آج جشن آزادی کے موقع پہ لگائے گا، کیونکہ اس پوری دنیا کا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے اور بہت زیادہ انوائرمنٹ جو ہے اب گرم آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہر جشن آزادی پہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک ایک پودا لگائیں اور اس ملک کو سبز و شاداب بنائیں۔ اور جشن آزادی بھی ہمارا جھنڈے کا بھی کلر گرین ہے، تو اس مناسبت سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ہر سال جشن آزادی پہ ایک ایک پودا لگائیں، اور اس ملک کے لیے بھی بہتری ہے اور پورے ملک کے بھی اور پوری کائنات کے لیے بہتری ہے۔ اس موقع پہ میری یہی درخواست ہے۔ جی الف خدمت فاؤنڈیشن کے بھی بانی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا جذبات ہیں کہ طریق پاکستان سے لے کے پھر پاکستان بنا، پاکستان کو 76 برس گزر گئے ہیں، اس حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ سر، آپ نے تو پاکستان کو اس وقت دیکھا جو پھلتا پھولتا، آج 76 برس گزرنے کے بعد وجود پاکستان اس منزل کی طرف جا رہا ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس جشن آزادی مطلب ہے یہ ایکچولی تو یہ ہمارا جب ہم آزاد ہوئے تھے اور جس مقصد کے لیے ہم نے یہ آزادی لی تھی، تو اگر ہم اس کو دیکھیں اور اس کے حساب سے آج ہمیں 76 برس ہو گئے۔ میں ہماری جو جتنے بھی جو سیاسی قیادت یا جو بھی ہماری قیادت ہم پر رہی، انہوں نے ہماری تربیت اس نہج پر نہیں کی کہ ہم نے جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا اس کے مطابق چلیں اور اللہ کے دین کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ یہ ملک جو تھا یہ اللہ کے دین کی ترویج کے لیے ہم نے لیا تھا کہ ہم یہاں پر آزادی سے اپنا جو ہے نا شریعت نافذ کر سکیں، اپنے دین کو نافذ کر سکیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق چل سکیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ضرورت ہے اور ہمارے بجٹ کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسی طرح اپنے آمدن سے زیادہ خرچ کرتے رہے اور اسی طرح ڈیفیسٹ کے بجٹ پیش کرتے رہے ہر سال، تو ہمیں ہر سال مزید ادھار چاہیے اس بجٹ کی آبلیگیشنز کو پورا کرنے کے لیے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں چیمبر آف کامرس میں، اور اس تقریب میں جہاں انڈیپینڈنس ڈے کی سیلیبریشن ہو رہی ہے اس میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں احتشام الحق صاحب، جو چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ انڈیپینڈنس ڈے جو ہم 76 منا رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنے بڑوں کی قربانیوں کو دیکھنا ہے جو پارٹیشن کے وقت انہوں نے دی، ان کے جذبات کو دیکھنا۔ جو لوگ زندہ ہیں اس وقت، جو اس وقت پارٹیشن کا حصہ تھے، ان سے جا کے پوچھا جائے کہ ان کے جذبات کیا ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے تو ایک آزاد ملک میں اپنی آنکھ کھولی ہے، آزاد فضا میں رہ رہے ہیں، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آزاد اور اس قوم کو خوش و خرم رکھے، اور اس ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا
کوئی خصوصی کرم کرے, کوئی خصوصی سایہ کر دے اپنے کرم کا, تاکہ یہ ملک پھولے پہلے. جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا وہ مقاصد ہمارے ابھی تک کامیاب نہیں, ہم ان مقاصد میں ہوئے. ہمیں ان مقاصد کی طرف بڑھنا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس ملک کو ہم مزید مضبوط بنائیں. جی ناظرین, آج ہم موجود ہیں ملتان چیمبر آف کامرس کی پریزیڈنٹ چیمبر میں, جہاں ہمارے ساتھ جناب میاں راشد اقبال صاحب صدر ملتان چیمبر آف کامرس اور CEO سرو موٹر آئل ہمارے ساتھ موجود ہیں. قوم کے لیے 14 اگست کا پیغام دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے آپ کو اور تمام اہلیان پاکستان کو 76واں یوم آزادی مبارک ہو. ہم نے یہ آزادی بہت مشکلوں سے اور بہت قربانیاں دے کر حاصل کی تھی, اور یہ کوئی ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی گئی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس اتنی مشکل سے حاصل کی ہوئی آزادی کی حفاظت کریں اور اس ملک کی ترقی کے لیے جو بھی ہم سے بن پڑتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. ہم نے تقریباً 16 لاکھ جانیں قربان کر کے اور لاکھوں عزتیں قربان کر کے اپنی بہنوں اور ماؤں کی تب یہ ملک ہمیں ملا تھا. اتنی زیادہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے. مگر آپ خود دیکھ لیں کہ ہم نے اس ملک کا کیا حال بنا دیا ہے. ہم نے اتنے قرضے لے لیے ہیں کہ اب ہم سے ان قرضوں کا سود بھی دینے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور 2.5 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے. جب وہ بڑا ہوگا اور ان پڑھ ورک فورس میں آئے گا تو وہ اپنی حلال کی روزی کیسے کمائے گا؟ اور ہمارے ہسپتالوں میں یا تو دوائیاں ہیں ہی نہیں, اور اگر ہیں تو جعلی ہیں. تو آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے پچھلے 75-76 سالوں میں اپنے ملک کا کتنا بیڑا غرق کر لیا. جب تک ہمیں جلد یہ بات سمجھ نہیں آ جاتی کہ اب مزید اس میں خراب ہونے کی گنجائش نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے گریبان میں بھی جھانکیں, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے جو طریقہ کار ہے اس میں تبدیلی لائے. اگر اسی طریقے پر چلتے ہوئے ترقی ملنی ہوتی تو 76 سال میں مل نہ جاتی. تو تبدیلی لازماً ضروری ہے, اور ہر چیز میں ضروری ہے, پالیسی سازی میں بھی ضروری ہے. اور ہمیں انڈیویجولی بھی ہر آدمی کو بھی تبدیل ہونا ہے, اپنے گریبان بھی جھانکنا ہے, اور ہمارے اپنی ذات میں جو کوتاہیاں خامیاں ہیں انہیں بھی ہم نے ختم کرنا ہے. تو مل جل کر ہی ہوگا انشاءاللہ, ہم کر لیں گے. اور ہمارا پاکستان ہے, اور اس کے اوپر اگر کچھ بن پڑی تو ہم اپنے تمام مال و جان اس کے اوپر داؤ پر لگانے کے لیے آج بھی تیار ہیں, جیسے ہمارے بزرگوں نے آزادی کے وقت لگایا تھا. شکریہ. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ شیخ عاصم سعید صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں. یہ ایک نوجوان قیادت ہے جنہوں نے چیمبر آف کامرس میں اپنا لوہا منوایا ہے اور اس پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے پاکستان کی جو یوتھ ہے اس حوالے سے کچھ اپنا پیغام دیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم آج اپنے ملک کی, اپنے پیارے ملک کی 76ویں سالگرہ جو ہے وہ منا رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ایک بات ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر فریلی اپنا ریلیجیس کلچرل کسٹم ٹریڈیشنز جو ہے وہ ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور یہ نعمت رب تعالیٰ کی جو ہے, آزادی کی نعمت جو ہے, اس کو ہمیں نہ صرف ایکنالج کرنا چاہیے بلکہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں, پوری دنیا میں سے وہ خوش قسمت قوم ہے جس کی جو میجورٹی ہے وہ یوتھ کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کرتی ہے. اور ساتھ ساتھ ہم اس دنیا کے اس ایرا سے گزر رہے ہیں جس میں یوتھ کسی بھی ملک کے اندر بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ پلے کر سکتی ہے. ابھی آپ نے ہمارا جو لاسٹ بجٹ تھا اس کے اندر بھی آپ نے سنا کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم وہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہیں جس میں یوتھ سب سے زیادہ فری لانسرز کنٹریبیوٹ کر رہی ہے دنیا میں سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے. تو بالکل ہمارے ملک یوتھ
جو ہے وہ تھکلی پاپولیٹڈ کنٹری ہے. ہمیں چاہیے, ہماری حکومت کو چاہیے, اور آج کے دن ہمیں اس بات کا اپنی سمت کا تعین کرنا چاہیے کہ ہمیں ان انڈسٹریز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. فار ایگزامپل آئی ٹی سیکٹر کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. فار ایگزامپل ہمیں فری لانسنگ سیکٹر کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ان سروسز جو کہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کے اندر زر مبادلہ لے کے آ سکتے ہیں, اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. دنیا کے اندر سکلز اس وقت اویلیبل ہیں. ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس یوتھ کو سکلز پرووائڈ کریں, اور یہی یوتھ اپنے ملک کی ترقی کے اندر بہت کردار ادا کر سکتی ہے. بہت تھینک یو سو مچ شیخ صاحب. اس کے ساتھ اسی نیوز سے سمیع بخاری کو اور کیمرہ مین وسیم اکرم کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.